نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الصادقين والشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف سارے بھائی محبت سے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. میرے عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام معزز ساتھیوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اللہ پاک کی توفیق سے ہمارا یہ مبارک سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جاری و ساری ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اخلاص عطا فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو، آپ کو یاد ہوگا ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ملنے سے پہلے تنہائی پسند ہونے لگی تھی. گوشہ نشینی، عزلت، تنہائی. خاص طور کے اوپر رمضان مبارک کا پورا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے کر کے جایا کرتے تھے غار حرا کے اندر، ذکر فکر کے اندر، اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں کے اندر غور و فکر، تدبر، یہ عبادت ہوا کرتی تھی. تنہائی کے اندر جا کر کے یکسوئی کے ساتھ، جہاں پر شور شرابہ نہ ہو، سناٹا ہو، آدمی کچھ اللہ کو یاد کرے دھیان کے ساتھ، تو روح کو بہت بڑی راحت پہنچتی ہے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک سبق ہے. کبھی کبھار آدمی اس طرح کی کوئی تنہائی پسند کر کے کوئی چیز اس طرح ہو، گھر والوں سے یہ غور و فکر کرے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، تو انسان کو روح کو بہت بڑی لذت اور راحت پہنچتی ہے، روحانیت ترقی کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار کے اندر تھے. حضرت جبریل امین آئے تھے، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائیں، جن کے اندر علم کی، تعلیم کی، تعلم کی، قلم کی اہمیت تھی. اس کے متعلق گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے تعلیم کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر، کہ سب سے پہلے اقرا کا حکم نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ ملکیت کے ساتھ، جو ہے فرشتے کے ساتھ، اس جہان کے ساتھ پہلے واسطہ پڑا، اس لیے طبعی طور کے اوپر کچھ ہیبت طاری ہو گئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیقہ حیات مخدومۃ المسلمین اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے، ساری کیفیت بیان کی، اور زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے تھے، زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے چادر اڑاؤ، کمبل اڑاؤ، ذرا میرے کپ کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑا بوجھ ہے، ایک امانت کبریٰ کا بار گراں میرے کندھوں کے اوپر پڑا ہے. اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ ملانا، پوری وحی، دین، تبلیغ، دعوت، اور حالت جو ہے قوم کی بالکل ناگفتہ بے تھی. اس صورت کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظاہر بات ہے اس کے کچھ اثرات ہوئے. انسان ہے، طبی طور کے اوپر بشری تقاضے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خوف محسوس کیا، کمبل اوڑھ کر کے لیٹ گئے. تو
اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھیے۔ کمبل اوڑھنے والے، یہ شفقت والا جملہ ہے، پیار بھرا جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کوئی آدمی کسی حالت کے اندر ہو، اسی حالت کے ساتھ اس کو یاد کیا جاوے تو اس کو شفقت، محبت اور پیار بھرا جملہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا تھا، مٹی کے اوپر پڑے ہوئے تھے، جسم اطہر کو مٹی لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب، مٹی والے اٹھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح چادر کمبل اوڑھی ہوئی ہے، اسی کمبل کے ساتھ خطاب کر کے یا ایھا المدثر، اے محبوب مکرم، کمبل اوڑھنے والے میرے نبی، آپ اٹھ جائیے، اب سونے کا ٹائم نہیں ہے، مستعد ہو جائیں، تیار ہو جائیں، چاق و چوبند ہو جائیں۔ آرام راحت تو وہ کرے جو اپنے لیے جینا چاہتا ہو، آپ کی زندگی اب دوسروں کے لیے وقف ہے، پوری کائنات انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، لہٰذا آپ تو اٹھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضرت جبریل امین فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئے، اور جو ہے کسی جگہ تھی وہاں پر اپنا پار مارا، پانی کا چشمہ نکلا، حضرت جبریل امین نے وضو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ بتلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا، تو سب سے پہلے یہ کام کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن پاک کی آیت کے اندر ملتا ہے حکم، وَأَنذِرْ، محبوب آپ ڈرائیے لوگوں کو۔ انذر، نذیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، بشیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، نذیر اس کو کہا جاتا ہے جو کسی کو شفقت کے ساتھ ڈرائے۔ جس طرح ماں باپ بچے کو، بیٹے کو ڈراتے ہیں سانپ سے، یہ سانپ ہے، یہ ہے، تو اس سے ڈراتے ہیں۔ ڈرانا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کو خامخواہ ڈرانا اس طرح، بلکہ شفقت ہوتی ہے اس کے اندر کہ یہ چیز آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کو ڈراتے تھے کہ آپ برے اعمال کر رہے ہیں، کفر و شرک کے اندر مبتلا ہیں، توحید کو چھوڑ چکے ہیں، تو اس کا انجام خطرناک ہے۔ بڑے شفقت کے ساتھ، بڑے رحیم ہوتے ہیں، بڑے اتنا بڑا امت کے ساتھ پیار ہوتا ہے۔ باپ کو بیٹے کے ساتھ اتنا پیار نہیں ہوتا، ماں کو اپنے اولاد کے ساتھ اتنا پیار نہیں ہوتا جتنا اللہ کے نبی کو امت کے ساتھ پیار ہوتا ہے۔ تو نبی اس کو کہا جاتا ہے جس کو جو شفقت سے ڈرانے والا۔ فرمایا انذر، محبوب آپ قوم کو ڈرائیے، خطرناک جو انجام ہے، عواقب ہیں، جو نتائج ہیں، جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے، بت پرستی ہے، تو اس کا انجام بہت بڑا خطرناک ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کرے، اللہ کی عظمت اور کبریائی اتنی بلند بڑائی بیان کرے، اتنی دنیا کے اوپر کسی اور کی بڑائی رہے ہی نہ۔ یہ آپ وسلم کی ذمہ داری تھی، اور جس قسم کی کوئی شوکت ہے وہ ساری کی ساری ٹوٹ جائے، اللہ کی عظمت بیٹھ جائے لوگوں کے دلوں کے اندر، کوئی اور قانون ہے، کوئی اور نظام ہے، سارے کے سارے مٹ جائیں، اللہ کی بڑائی۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کپڑوں کو پاک کیجیے۔ ثِيَابَكَ، محبوب آپ اپنے کپڑے پاک ہوں، یعنی دائی جو ہو اس کے کپڑے صاف ہوں، اور ہر قسم کی پلیتی وغیرہ سے، ہر اعتبار سے کپڑے اس کے پاک ہوں۔ یا کپڑوں سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے باطن کو بھی پاک کیجیے، عقائد کے لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے آپ کا باطن بھی پاک ہونی چاہیے، توحید آپ کے اندر ہونی چاہیے، شرک و بت پرستی وغیرہ نہ ہو۔ یہ چیز اللہ کے نبی کے اندر تو ویسے نہیں ہوتی، اور جو ہے یہ دراصل امت کو تعلیم کے لیے کہ آپ اپنے امت کا تزکیہ نفس کریں، ظاہر و باطن کو پاک صاف کریں، ان کے اندر کو مانجیں۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، پلیدی کو دور کیجیے، ہر قسم کی پلیدی، شرک و بت پرستی یہ پلیتی ہے۔ اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ، شرک جو ہے یہ پلیتی ہوتی ہے، مشرک پلیت ہوتا ہے، شرک گندی چیز ہے، اس کی پلیتی کو جو ہے دور کر دیجیے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، محبوب آپ احسان اس نیت سے، اس غرض سے نہ کریں کہ بدلے میں کوئی معاوضہ ملے گا، معاوضے کی نیت کے ساتھ کسی کے ساتھ احسان نہ ہو، دعوت و تبلیغ کے اوپر کوئی چیز مفاد حاصل کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ لینے والے بنے، دینے والے نہ بنے۔ امت کے اندر کسی قسم کا طمع نہ ہو، لالچ نہ ہو۔ اور وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آپ جو ہے تبلیغ کریں گے، واعظ نصیحت کریں گے، اس کے اوپر آپ کو تکلیفیں آئیں گی، بہت قسم کی تکلیفیں آئیں گی، آپ کی زندگی کے اندر بھونچال آ جائے گا، آپ کے خاندان کے اندر، آپ کے اصحاب ساتھی جو آپ کے دین پر ایمان لانے والے ہوں گے ان کی زندگی اجیرن ہونے لگے گی۔ فَاصْبِرْ، آپ نے اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔
یہ آیات مبارکہ الفاظ بظاہر تھوڑے سے ہیں، مختصر ہیں، چھوٹے سے ہیں، اور ہیں بھی ایسے جو بہت بڑی ایک نغمگی لیے ہوئے ہیں۔ پڑھنے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب قرآن پاک جاری ہوتا تھا تو عجیب قسم کا لطف اور عجیب قسم کا ایک سما بن جاتا تھا، لیکن الفاظ مختصر ہیں۔ ذمہ داری بہت بڑی ہے کہ محبوب اب آپ کو سونے کا ٹائم نہیں ہے، اب اٹھ کر کے قوم کو واعظ و نصیحت تبلیغ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ تبلیغ شروع کرنے لگ گئے۔ اب علی الاعلان حکم ابھی تک نہیں ہوا کہ آپ علی الاعلان عام کریں نبوت، اس طرح نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ محبوب ان آیات پر آپ عمل بھی کرتے رہیں، عبادات کے اندر بھی لگے رہیں، اور جو ہے اس سے سورۃ مزمل کی آیتیں بھی نازل ہوئیں، ان کے اندر حکم یہ ہے قم اللیل الا قلیلا، محبوب تہجد کی نماز پڑھیں۔ پہلے تو حکم یہ تھا کہ تہجد کو تھوڑا سا ٹائم سوئیں، قم اللیل الا قلیلا، ٹائم تھوڑا سوئیں، زیادہ جو ہے تہجد کے اندر وقت گزاریں، تاکہ آپ کی عادت مبارکہ ابھی سے مشقت والی ہو جائے۔ تہجد کی نماز میں اللہ نے بہت بڑے فائدے برکات رکھے ہیں۔ جو دائی آدمی ہے، دعوت کا کام کرتا ہے، اس کو اگر تہجد کی عادت بناتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا رہتا ہے، تو اس کے لیے بہت بڑی مفید ہوتی ہے، دعوت کے کام کے اندر بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ تہجد کی نماز آپ پڑھتے رہیں، اور آگے قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کے اطمینان کے ساتھ الفاظ کو صحیح کوئی تیزی نہ ہو، آپ تہجد کی نماز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں۔ وقم ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کیونکہ محبوب آپ کے اوپر جو کلام نازل ہونے والا ہے اور وہ بہت بڑا وزنی ہے، اور اس کے احکامات بھی اس کو آگے نشر و اشاعت کرنی ہے، لہٰذا اس کے لیے آپ کو ابھی سے تیاری اس قسم کی کہ آپ تہجد کی نماز کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور فرمایا کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کو آپ مشغول رکھیں، دن اپنے کو کاموں کے اندر مشغول رکھیں، اپنے جماعت کے اپنے ساتھی جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرتے رہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کے نام کا ذکر جاری ہو آپ کے اوپر، اللہ کا نام کثرت کے ساتھ، اللہ 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 اللہ، اس طرح یہ ضرب لگانی چاہیے، یہ آدمی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ ابتدائی نصاب ہے، گویا کہ ابتدائی تربیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کی۔ اللہ رب العزت کے نام کا ورد جاری رکھنا ہے، کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے، ذکر سے انسان کے لیے فلاح کے راستے کھلتے ہیں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کر کے، اور آپ اپنے اوپر یہ عقیدہ حاوی کر لیں، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، مشرق اور مغرب کا رب اللہ ہے، پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں، فاتخذہ وکیلا، اللہ رب العزت کو آپ فنکار ساز بنائیں، اپنی مشکلوں کا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ ہو، اللہ کی ذات کے اندر آپ امید رکھیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، مخالفین جو کچھ کہتے رہیں آپ ان کے اوپر صبر کریں، صبر و ضبط کا اپنے آپ کو خوگر بنائیں، صبر و ضبط کا آپ جو ہے عادت بنائیں آپ کے اندر، جتنا ہو سکے صبر، کنٹرول، برداشت، کیونکہ وہ دعوت و تبلیغ کے کام میں یہ چیز بہت بڑی چیز اہم ہے کہ جتنا کنٹرول ہوگا اتنا فائدہ، جتنا صبر ہوگا، جتنے برداشت کی عادت ہوگی اتنا کامیاب ہو۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اگر محبوب آپ کو کوئی تنگ بھی کرے تو آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کریں، لیکن کنارہ کشی بھی ایسی جو خوبصورت ہو، جس طریقے کے اوپر ڈاکٹر مریض ہوتا ہے، مریض ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے تو مریض ڈاکٹر کیا علاج کرتا ہے؟ اس کے مرض کا علاج کرتا ہے، اس کے مرض سے نفرت کرتا ہے، مریض سے نفرت نہیں کرتا، اس کے مرض سے۔ تو آپ بھی اس طریقے کے اوپر جو کوئی مریض ہے آپ سمجھیں یہ ہمیں تکلیف دینے والا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، لیکن چھوڑیں بھی اچھے طریقے کے ساتھ، ایسے نفرت والا رویہ نہ ہو کہ یہ بیمار ہے، یہ سمجھتا نہیں ہے، اس لیے آپ اس کے ساتھ کنارہ کشی کریں، لیکن کنارہ کشی بھی ایسی ہو جس کے اندر کیا ہو؟ حسن و جمال ہو، جس کے اندر نفرت نہ ہو۔ سورہ مزمل کی آیات ابتدائی ملی تھی، سورہ قلم کی ملی تھی، اور سورہ فاتحہ یک بارگی نازل ہوئی تھی، یہ ابتدائی نصاب تھا۔ سورہ فاتحہ کو آپ سورہ بڑے سمجھاتے تھے، بڑی وضاحت، پورے قرآن کا خلاصہ جو یہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام صفات، تمام خوبیاں، جتنی تعریفیں سب اللہ کی ہے، باقی جتنی کسی کی تعریف کی جاتی ہے وہ مجازی ہے، حقیقی تعریف اللہ کی ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، خدا بڑا مہربان ہے، اللہ بہت بڑے رحیم ہے، اتنی رحمت ہے ان کی،
حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے قلم کو جب پیدا فرمایا سب سے پہلے فرمایا قلم لکھ. قلم نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے عرش کے اوپر لکھ دیا جائے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت جو ہے میرے غصے سے غالب ہے. ان رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے کے اوپر وسیع ہے. اللہ کی رحمت. اللہ تعالیٰ نے اس جہان کے اندر ہمیں جو پیدا فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے سب کو ایک مہلت دے رکھی ہے. کافر کو بھی مہلت ہے، نیکوکار کو بھی مہلت ہے. اللہ نے زندگی دی ہے، نیکوکار زیادہ نیکیاں کرے، گناہ گار شاید آ جائے توبہ کرے، ساری زندگی اللہ کی بغاوت میں گزار دے. اب بڑھاپا آ چکا ہے، سر سفید ہو چکا ہے، اب ندامت آئی، ذرا تھوڑی سی احساس ضمیر جاگا ہے، اب آتا ہے اللہ رب العزت کے دروازے پر. اللہ رب العزت اتنا بڑا خوش ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بندہ ابھی تک میرے پاس پہنچتا نہیں، میری رحمت پہلے اس کا استقبال کرتی ہے. اس بندے کے اعمال نامے سے گناہوں کی سیاہی مٹا دی جاتی ہے اور اس کے نامہ اعمال کے اندر اللہ رب العزت جو ہے نیکیاں لکھ دے دیتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے. دین سارا کا سارا رحمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود رحمت للعالمین ہے. اللہ رب العزت خود رحیم ہے، الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین، ایک دن ہے جس دن نیکوں کو بھی نیکی کا بدلہ ملے گا، بروں کو برائی کا سزا ملے گی. وہ انصاف کا دن، وہ قیامت کا دن ہے. اس دن کا مالک اللہ ہے. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ عقیدہ اپنے اوپر حاوی کر لے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں. عربی قانون کے مطابق اس کی معنی یہ ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا بنایا جا رہا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور کسی کی نہیں، مدد بھی صرف اللہ سے مانگی جائے گی اور کسی سے نہیں. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ کہ کون سا؟ اللہ نے فرمایا سیدھا راستہ یہ ہے الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر خدا نے انعام کیا ہے، جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، ان کا جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے. انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کے برگزیدہ جو نبی ہیں یہ خدا کے انعام یافتہ ہے. اللہ کا انعام ہے ان لوگوں کے اوپر. ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے. تمام نبیوں کا جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے. دوسرے نمبر پر صدیقین. صدیق اس کو کہا جاتا ہے جو قول و فعل کے اندر سچا ہو. جو بات زبان پر ہے وہی بات دل کے اندر ہے. جس طرح کسی کو کہتا ہے اسی طرح خود کرتا ہے. اندر باہر سے ایک ہی اس کو صدیق کہا جاتا ہے. فرمایا کہ صدیق کا راستہ جو ہے صدیقین کا، یہ بھی صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے. تیسرے نمبر پر شہداء، جو اللہ کے راستے کے اوپر بالکل صحیح چلنے والے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی لٹا دیتے ہیں. ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیتے ہیں. اس کو شہید کہا جاتا ہے. والصالحین، نیکوکار لوگ، اللہ کے برگزیدہ انسان، اللہ والے نیک لوگ آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، جو ان کی ہر ان کا کام جو ہے سنت کے مطابق ہوتا ہے، سنت کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں. ایسے نیک لوگ کس طرح راستہ چل کر کے گئے. ایک جرنیلی سڑک بنی ہوئی ہے، صراط مستقیم. کوئی آدمی چاہتا ہے تو یہ نیک لوگوں کا راستہ واضح ہے، اس کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستے اختیار کرتا ہے تو وہ شیطانی راستے ہیں، صراط مستقیم نہیں ہے. صراط مستقیم راستہ وہ ہے جس پر سارے چل کر کے گئے ہیں. وہ ایک ہی راستہ ہے. وہ کون سا راستہ ہے؟ دین اسلام والا راستہ ہے. فرما کہ ان لوگوں کو راستے کے اوپر آپ چلتے ہیں. یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کو یہ سورہ فاتحہ کی تعلیم دیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خفیہ تبلیغ کا حکم تھا. آپ ابھی تک علی اعلان آپ جو ہیں تبلیغ کا حکم نہ کریں، اسلام کا، اپنی نبوت کا اعلان نہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے جو ایمان لانے والی ہیں وہ ام خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 15 سال رہ چکی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مبارکہ جو نبوت سے پہلے والی ہے وہ ان کے سامنے تھے. روزانہ ہر قسم ایسے کہ معجزات، کرامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی دیکھا کرتی تھی. اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی ام خدیجہ ہے. ایک انگریز لکھتا ہے، کہتا ہے کوئی بھی آدمی اپنے گھر کا ہیرو نہیں ہو سکتا. کوئی بھی آدمی اپنے گھر کا ہیرو نہیں ہو سکتا. باہر تو ہیرو بن سکتا ہے، اس کو بیوی مانے. کمال تو یہ ہے. اور تو لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہوں گے سب کچھ، لیکن اس کی بزرگی کو بیوی تسلیم کرے. انگریز کہتا ہے یہ مشکل ہے. کوئی بھی آدمی اپنے گھر کا ہیرو نہیں بن سکتا. لیکن اس کی بات اپنی جگہ پر ہے. لیکن میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے گھر کے ہیرو تھے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والی سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیوی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکٹر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی پاک تھی، کیسی مقدس سیرت تھی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کی بات اپنی زوجہ مطہرہ کے سامنے رکھی ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی اماں خدیجہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ تسلی دیتی ہے، شاندار الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر تبصرہ کرتی ہیں، تو سب سے پہلے تسلی دینے والی رفیقہ حیات اماں خدیجہ الکبریٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے زید بن حارث، گھر کے اندر رہنے والے، اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا، زید بن حارث غلام۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھے، تربیت کے اندر پرورش پانے والے تھے۔ حضرت علی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے۔ عمر مبارک کتنی ہے؟ 10 سال کی عمر کے اندر حضرت علی نے اسلام قبول کیا۔ اب یہ آپ اسے اندازہ لگائیں، جب بھی کوئی غیر مسلم ہمارے ملک کے اندر بھی اسلام قبول کرتا ہے تو بڑے واویلا مچ جاتی ہے کہ یہ عمر کا تو چھوٹا ہے، ابھی تک 18 سال کا نہیں ہوا، یہ ہے، یہ مولویوں کی اس طرح ہے، انتہا پسندی ہے، ورغلپتے ہیں بچوں کو، عورتوں کو، یہ ہے وہ ہے۔ اسلام کے لیے کوئی عمر کی شرط نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی 8 سال یا 10 سال کی عمر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان کے سامنے بات اسلام کی پیش کی، حضرت علی المرتضیٰ نے اسلام قبول کر لیا۔ بچوں میں سے حضرت علی المرتضیٰ، غلاموں میں سے حضرت زید بن حارث، بڑے مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنے نبوت کی بات اس طرح غار حرا کا واقعہ پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے سامنے بھی میں نے بات اپنے نبوت کی پیش کی، ایک مرتبہ تھوڑا سا تأمل کیا، تھوڑا سا جھجکا، لیکن صدیق اکبر وہ ہیں جو بغیر کسی تأمل کے، بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی جھجک کے فی الفور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو سب سے اول اسلام لانے والا ابوبکر صدیق کی شخصیت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ آدمی ہیں جو سب سے بڑے رحم دل، شروع سے بھی رحم دل تھے، فیاض تھے، بڑے سخی تھے، کپڑے کا کاروبار تھا بڑا مکے کے اندر ان کا، تو بہت بڑی عزت والے آدمی تھے۔ مکے کے اندر بھی ان کی بڑی عزت تھی۔ انساب کا علم، نسب کے بارے میں عرب بڑے، یہ بھی ایک علم ہوتا تھا نسب کے متعلق، انساب کے بڑے ماہر تھے، صائب الرائے تھے۔ کوئی آدمی مشورہ لینے کے لیے آتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق ایسا مشورہ دیتے تھے بہترین، بس مشورہ لیا وہ کامیاب ہو جایا کرتا۔ یعنی نبوت سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی حضرت ابوبکر صدیق کے اچھے اوصاف تھے، خوبیاں تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس طرح 4 آدمی ہیں، عورتوں میں سے اماں خدیجہ الکبریٰ ہیں، بچوں میں سے حضرت علی ہیں، غلاموں میں سے حضرت زید بن حارث ہیں، جوان مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کے اوپر اسلام قبول کیا۔ 5ویں نمبر پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ ان کا اسلام بھی بڑا عجیب ہے، بڑا شوق ہوتا تھا ولولہ، اللہ نے ان کی طبیعت کو پاک صاف رکھا تھا، اور تھوڑا سا شوشہ بھی سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، اس طرح بات جو ہے کچھ کھلتی بھی گئی۔ ابھی تک مکے کے اندر کوئی مخالفت شروع نہ ہوئی تھی، کیونکہ نبوت کا اعلان عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، مخالفت بھی عام نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا آہستہ آہستہ ہونے لگا، آہستہ آہستہ لوگ آتے گئے، چراغ سے چراغ جلتا گیا اور روشنی پھیلتی گئی، مسلمانوں کے اندر اضافہ ہوتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک اماں خدیجہ الکبریٰ کا پورا ہونے نہ لگا، تو ایک اور صحابی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا گھر صفا پہاڑی کے دامن میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز جو جبریل امین نے سکھائی تھی، اپنے ساتھیوں کو سکھاتے تھے، پڑھواتے تھے،